آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں شروع میں ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے غیبی مدد کی۔ ایک غیبی مدد تو یہ ہوئی کہ فرشتے آئے، ایک غیبی مدد یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ جو کافروں کا 1000 کا لشکر تھا وہ تھوڑا دکھایا، یعنی جب مسلمانوں کی آنکھوں میں وہ تھوڑا لگتا تھا، وہ لگتا تھا ہم 313 ہیں، یہ کوئی 100-150 بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے لڑوانا تھا، ان کو ہر صورت لڑوانا تھا، حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو ان کا لشکر جو ہے تھوڑا دکھایا۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر تم ان کے پورے 1000 کو دیکھتے تو شاید تمہاری ہمت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی اور تم شاید تمہارے پاؤں پھسل جاتے، لیکن اللہ نے کم دکھایا۔ اور ادھر کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان دگنے دکھائے، انہوں نے کہا ہم 1000 ہیں، تو انہوں نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی مسلمان کوئی 2-2.5 ہزار لگ رہے ہیں، ان کو اللہ نے ڈبل دکھایا اور مسلمانوں کو کم دکھایا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزے وہاں پر ظاہر کیے۔ پھر فرشتے آئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس وقت وہ وہاں سے نکل رہے تھے نا مکہ سے لشکر لے کر، تو تھوڑا سا ان کے دل میں بزدلی پیدا ہوئی تھی لوگ کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں وہاں پر اس کے ساتھ آیا، ابو جہل کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہ شیطان تھا لیکن وہ ایک اور بڑے قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا، اس نے کہا جاؤ جاؤ، اور اس کو ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے وہ لے کر آیا، اور وہاں پر جب بہرحال یہ ساری جنگ ہو گئی، اور جنگ کے بعد جا کر اس قبیلے کے سردار سے پوچھا، تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتہ میں کب تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ لیکن اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، یہ چیزیں ساری ظاہر ہوئی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 6 رکوع میں وہ اسباب بیان کیے ہیں جو فتح اور شکست کے اسباب ہیں۔ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہاری جنگ تمہاری کسی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو نمبر 1 ثابت قدم رہو، نمبر 2 کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، نمبر 3 اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، نمبر 4 آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں کوئی تنازع نہ کرو، جب تمہارا دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے آپس کی باتیں بھول جاؤ، نمبر 5 صبر کرو، مشکل آئے گی، پیاس لگے گی، گرمی لگے گی، بھوک لگے گی، صبر کرو۔ یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ 5 وہ خاص چیزیں ہیں کہ جو فتح اور شکست کے اسباب ہیں۔ یہ چیزیں ہوں گی تو فتح ملے گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو شکست ملے گی۔ ہمیں جنگ بدر میں یہ 5 چیزیں نظر آتی ہیں کہ صحابہ کرام نے ثابت قدمی دکھائی، اللہ کا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اتنی طویل سجدہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اوپر کھڑا کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی زبردست قسم کی اطاعت کی، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے اور صبر کیا، ہر جنگ کے اندر صبر کیا، احد کے اندر کیا، خندق کے اندر اتنا صبر کیا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جنگوں کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور یہی 5 اصول ہیں فتح کے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر شکست آ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنے انعامات کو اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ان اللہ بأن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله الله سميع عليم۔ یعنی نعمت اس وقت تک رہتی ہے جب تک لوگوں کے اعمال درست رہتے ہیں۔ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، لوگ تقوی کی زندگی سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ چھننا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے 8ویں 9ویں رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو قتال پر ابھاریں، جنگ پر ابھاریں ان کو، کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت جنگ کرنے کی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے جنگ پر ابھارا، بڑے فضائل سنائے۔
یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں. یعنی یہ ایک ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار قتل ہوں، بار بار زندہ ہوں، بار بار قتل ہوں. اور بڑے عجیب بڑے زبردست قسم کے دنیا اور آخرت کے فضائل سنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 12 جنگ کے لیے اور یہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی.